الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ عجیب حکمت الہیہ ہے کہ انسان کو قیامت کی پہلے مرحلہ جو وجود سے عدم کی طرف وقت کے آمد ہے، اور دوبارہ قیامت کا وہ مرحلہ کہ جس میں ساری کائنات دوبارہ وجود کی طرف لوٹ آئے، اور بیچ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرما دی گئی کہ قرآن کریم کی نزول کے وقت آپ اس کی یاد ہونے یا نہ ہونے کے لیے پریشان نہ ہو جائیں. اس کو آپ کی صدر مبارک میں، آپ کی سینہ مبارک میں محفوظ کرنا، آپ کو سمجھانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہو جائیں گے. اب اس کے بعد دوبارہ قیامت کے وہ مراحل جہاں عدم وجود میں تبدیل ہو اور ساری مخلوقات کی دوبارہ تخلیق ہو اور وجود میں آ جائیں اللہ کے امر سے، اور اس کے بعد وہ تباہ کن صورتحال سامنے آ جائیں کہ جن کا کبھی کوئی مداوا نہیں ہوگا. فرمایا کلا، ایسا نہیں ہے جو تم لوگ سمجھتے ہو، بس ٹائم پاس کرو، وقت گزارو، کچھ نہیں ہوگا، قیامت نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. معاملہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تحبون العاجلہ، خرابی اے بنی نوع انسان تمہارے اندر ہے. تحبون العاجلہ کہ تمہیں دل لگی ہوتی ہے نقد وقت اور حالت پر، نقد موقع اور فرصت اور ماحول پر، کہ وہ ہے دنیا، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی عیش و عشرت وغیرہ. تم لوگ اسی کو ترجیح دے دیتے ہو، اور وہ بھی اس انداز میں کہ تذرون الآخرہ، آخرت اور اس کی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈالتے، ان کو خاطر میں ہی نہیں لاتے. حالانکہ وہاں سارے انسان یکساں نہیں ہوں گے. وہاں ایک عالم یہ ہوگا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جن کے چہرے شادان اور خندان اور تابان ہوں گے، ان کے چہرے پر عجیب سی بشاشت
سرور اور سکون کی کیفیت ہوگی، اور الی ربها ناظرہ، خوش باش خرم، اور اپنے رب کے طرف ان کا نظر، اللہ کی مہربانیوں کے تشکر کے لیے، اور تعجب ہونے اس بات پر کہ جو باتیں ہمیں بتا دی گئی تھی وہ تو ہو گئی، وہ مراحل جن کو آنا تھا وہ آ گئے، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف شکر گزار کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک طبقہ لوگوں کا یہی ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، ایک طبقہ اور بھی وہاں ملے گا جن کے چہرے جل سے ہوئے ہوں گے، جس طرح خدا نخواستہ جلنے کے بعد حیوان یا انسان کی صورت کیسی ہوگی، اسی حالت۔ اور یہ طبقہ تظن ان يفعل بها فاقرہ، اب انہیں یقین ہو پائے گا، یقین ہو چلے گا ان يفعل بها فاقرہ، کہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ سلوک ایسا ہوگا کہ اس کے ریڑھ کی ہڈیوں کے فقرے ٹوٹ جائیں گے، وہ کسی بھی عیش و عشرت کا قابل نہیں رہے گا۔ تو دو طبقے کی یہاں حالت تھی، کچھ ماننے والے تھے، کچھ منکر تھے، کچھ سنجیدہ تھے اور کچھ اس کو مذاق قرار دے رہے تھے۔ اب جنہوں نے یہاں اپنے آپ کو پائبند بنا دی نبیوں کی تعلیمات کا، ہر ایک رسول پیغمبر کی امتیوں نے اپنی جگہ، اور ختم نبوت کے علم بردار امت مسلمہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماننے والوں کی وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی قربت اور نزدیکی انہیں حاصل ہوگی۔ اور دوسرے طرف کے لوگوں کا جنہوں نے یہاں ہر چیز میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی فرمودات چھوڑ دی، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو بقول خود لڑائی میں اتار دی، ان کا یہ ہوگا کہ ان کے چہرے جل سے ہوئے ہوں گے، غم کی وجہ سے، شدت تکلیف کی وجہ سے، اور مستقبل سے متعلق پریشانیوں سے متعلق جو سب سے زیادہ توقع صورتحال ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اب تو وہ ان قریب جہنمی ہو جائیں، کچھ لوگ وہی ہیں، اور انہیں اب یقین ہو جائے گا کہ جو حالت ہم پر آنے والی ہے ان یفعل بها فاقرہ، ان کے جسم کی ہڈیاں اور ریڑھ کی ہڈی کے فقرے مہرے ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، اب ان کے لیے عذاب اور ذلت کے علاوہ کوئی وسع نہیں ہوگا۔ آج یہیں تک، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے محافل میں اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت ان کو ہماری نیکیوں اور اعمال صالحہ میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔